آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کے آغاز میں آپ کو خبر دیتے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے سیاسی رابطے تیز کر دیے ہیں۔ پرویز الہی کا ترین گروپ سے رابطہ ہوا، آئندہ 2 روز میں جہانگیر ترین گروپ سے باقاعدہ ملاقات کریں گے۔ ترین گروپ کے فیصل حیات جبوادہ نے تصدیق کر دی ہے۔ پرویز الہی کہتے ہیں ہم اتحادی ہیں اور الگ جماعت ہیں، جماعتوں میں مختلف آراء ہوتی ہیں، فیصلے مشاورت سے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ایماندار ہے اور ان کی نیت بھی اچھی ہے، حکومت چھوڑی ہے نہ ہی اپوزیشن جوائن کی، حکومت کا حصہ ہے، ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا ہے، عوامی مسائل کی نشاندہی آج نہیں پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے چلا جائے تو اس میں حکومت کا فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عباس حیدر اور سردار حمید، ان سے بات کرتے ہیں۔ عباس، پہلے آپ بتائیے گا، پنجاب میں چودھری برادران بدستور مرکز نکاح بنے ہوئے ہیں، قافلی کے اتحادیوں سے رابطے بھی جاری ہیں، ترین گروپ سے بھی رابطہ ہوا، مزید کیا آپ کے پاس تفصیلات ہیں؟ بالکل، مسلم لیگ کاف کے اہم رہنما اور چودھری پرویز الہی جو ہیں، انہوں نے ان کا ایک نیا اسٹیٹمنٹ جو ہے سامنے آیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے حکومت چھوڑی ہے اور نہ ہی اپوزیشن کو جوائن کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کا حصہ ہیں، ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا اور عوامی مسائل کی نشاندہی آج نہیں پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ پرویز الہی نے یہ بھی کہا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے چلا وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے حوالے سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ چودھری پرویز الہی 2 دن کے اندر، یعنی 2 دن بعد جو ترین گروپ ہے ان سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں ان کی سیاسی صورتحال اور جو ان کا نقطہ نظر ہے وہ ترین گروپ کے سامنے رکھیں گے۔ ترین گروپ کی جانب سے بھی اس چیز کی تصدیق کی گئی ہے کہ پرویز الہی نے ان سے رابطہ کیا ہے اور اس رابطے سے جو ہے وہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کا آپس میں رابطہ رہتا ہے اور وہ آپس میں مل جل کر جو ہے وہ کام بھی کرتے ہیں اور اپوزیشن بھی کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ترین گروپ کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے۔ تو ان کا ترین گروپ کی جانب سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ اگر پرویز الہی ہم سے ملنا چاہیں گے تو ترین گروپ جو ہے وہ ضرور پرویز الہی سے ملے گا اور ان کی بات بھی سنے گا، اور اگر کوئی چیز جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے ترین گروپ کے لیے فائدہ مند ہوگی تو وہ بھی ان کی بات جو ہے مانی جائے گی۔ تو اوورآل جو جہانگیر ترین ہے ان سے ان کے گروپ کی جو ہے وہ پرویز الہی سے ملاقات 2 دن بعد طے ہے، لیکن آج جو فون پہ بات ہوئی ہے اس سے تمام سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک، عباس آپ ساتھ ہی رہیے، آپ سے مزید بھی تفصیلات لیں گے۔ سردار حمید، آپ بتائیے گا، چودھری پرویز الہی خاصا 2 ٹوک انداز اپنائے ہوئے ہیں کل رات سے اب تک، ان کا موجودہ صورتحال سے کیا کہنا ہے؟ ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ جو ہے ایک مختلف بیان سامنے آیا ہے۔ رات کو وہ بڑے اٹل انہوں نے بیان دیے تھے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے چودھری پرویز الہی کا، انہوں نے کہا ہے کہ حکومت چھوڑی ہے نہ ہی اپوزیشن کو جوائن کیا ہم نے اور حکومت کا حصہ ہے، ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ بھی دیا اور عوامی مسائل کی نشاندہی آج نہیں پہلے دن سے کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت سے چلا جائے تو حکومت کا اپنا فائدہ ہے۔ اس اسٹیٹمنٹ کے اندر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اتحادی ہیں اور ایک الگ جماعت ہے اور جماعتوں کے اندر مختلف آراء ہوتی ہیں، لیکن فیصلے عوامی مشاورت سے کیے جاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان ایماندار اور ان کی نیت بھی اچھی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت کا حصہ ہے اور ہر مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ بھی دیا ہے۔ تو کل سے ان کا جو بیان کل تھا اس سے ذرا مختلف بیان ان کا سامنے آیا ہے۔ کام 2 روز پہلے سے جو ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی اس سے تو یہ لگتا تھا کہ وہ اپوزیشن کے قریب جا چکے ہیں مسلم لیگ کاف، لیکن آج ان کی اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہے وہ کچھ صورتحال اب بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گزشتہ روز بھی ان کی جماعت کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ حکومت جو ہے اس کے ساتھ ضرور ہے، لیکن مستقبل کا فیصلہ جو ہے وہ آئندہ مشاورت سے کریں گے۔ ابھی تک انہوں نے واضح طور پر اعلان بھی کسی قسم کا نہیں کیا تھا، تاہم یہ ان کا جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ حکومت نہیں چھوڑی ہے نہ ہی اپوزیشن کو جوائن کیا ہے۔ جی، سردار حمید اور عباس حیدر ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، آپ دونوں نمائندگان کا بہت شکریہ۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کا مشن، بدلتے موسم کے ساتھ اسلام آباد کا سیاسی پارہ بھی ہائی ہو گیا۔ موسم بہار سے خوشیاں سمیٹنے کے لیے اپوزیشن کی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں، حکومتی اتحادیوں سے مسلسل ملاقاتیں جاری ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پیپلز پارٹی کو لانگ مارچ میں شرکت کی دعوت بھی دیں گے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے مشن کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، بدلتے موسم کے ساتھ شہر اقتدار کا سیاسی پارہ بھی ہائی ہو گیا۔ موسم بہار سے خوشیاں سمیٹنے کے لیے اپوزیشن کی بڑھتی سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ دیکھیے۔
तहरीक अदम एतमाद ने इस्लामाबाद का सियासी माहौल गरमा दिया। हुकूमती इत्तेहादी अपोजिशन की आंख का तारा बन गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान आज MQM की क़यादत से मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक MQM और अपोजिशन के दरमियान दूसरी मुलाकात फैसला कुन होने का इम्कान है। मौलाना फजलुर रहमान ने JUIF के अरकान कौमी असम्बली का इजलास भी आज शाम तलब कर लिया। तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च पर हिकमत अमली तय की जाएगी। ज़राए के मुताबिक आज तमाम हुकूमती इत्तेहादियों की मुश्तरका बैठक लगने का भी इम्कान है। दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा MQM क़यादत से मुलाकातों और नंबर गेम पर तबादला ख्याल करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आसिफ जरदारी को बाज़ाब्ता दावत भी देंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा अगर जमहूरियत अदम इस्तेहकाम का शिकार हुई तो जिम्मेदार अपोजिशन होगी, फिर उन्हें 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को मुखातिब करते हुए कहा, मौलाना आप मौला जट का किरदार अदा क्यों कर रहे हैं? ना हम आपको छेड़ेंगे ना आप कानून को छेड़ें। अगर आपने कानून को छेड़ा तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि अगर जमहूरियत अदम इस्तेहकाम का शिकार हुई तो अपोजिशन जिम्मेदार होगी, फिर 10 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। वो इस्लामाबाद में इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक सेमिनार में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शेख रशीद अहमद ने मौलाना फजलुर रहमान को मौला जट करार दे डाला और कहा कि आपको क्या मिलेगा। मुझे सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिफरे पड़े हैं, वैसी जट पढ़ने पड़े हैं। भाई आप आलम दीन है, आप क्या बातें कर रहे हैं? लाठियां और तेल में भिगोई हुई लाठियां, और आपके भी सारे मदरसे पंजाब में ही हैं। और इसके असरात क्या होंगे? क्या इस मुल्क को आप अनारकी की तरफ लेकर जा रहे हैं? शेख रशीद अहमद ने कहा कि इमरान खान जीते या हारे इसकी मकबूलियत में इजाफा होगा। उन्होंने अपोजिशन को मुखातब करते हुए कहा कि 3 माह से आपकी सुई फंसी हुई है। इमरान खान कामयाब होगा और वो जीते या हारे इसकी मकबूलियत बढ़ेगी। 3 महीने से आपकी सुई फंसी हुई है। इमरान खान जीते या हारे फायदा इमरान खान का ही होगा। इमरान खान जीतेगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन अगर रिजल्ट कोई और हो जाता है तो इमरान खान की 3 हफ्ते में मकबूलियत में इजाफा हुआ। शेख रशीद अहमद ने कहा कि 21 मार्च से 2 अप्रैल तक रेंजर्स और FC को अमन और अमान के क्याम के लिए इख्तियारात दे रहा हूँ। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ सरदार हमीद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। कौमी एहतसाब ब्यूरो के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में 11 इंक्वायरीज की मंजूरी दे दी गई है। साबिक IG सिंध कराची गुलाम हैदर जवाली समेत दीगर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दे दी गई है। रेलवेज, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन, पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड ऑफ लिक्विडेशन और महकमा ज़राअत खैबर पख्तूनख्वा के अफसरान और एहलकारों की भी इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हुकूमत के हक में लॉबिंग तेज। 5 दिन में 155 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकातें की। वज़ीर आला से तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियन ने अलहदा मुलाकातें की हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मिले। इस मौके पर उस्मान बुज़दार का कहना था कि अरकान पार्लियामेंट को जो इज्जत दी माजी में उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। कोई जी शऊर शहरी अपोजिशन को सपोर्ट नहीं कर सकता। और 10 दिन में अगली हुकूमत आ रही है। हुकूमत कहती है मौलाना फजलुर रहमान के पास नंबर पूरे नहीं, चैलेंज है आज ही 2:30 बजे असेंबली का इजलास बुलाए और वोटिंग करा ले, पता चल जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के इस्लामाबाद में घन गरज। इमरान खान के वजीर आजम हाउस और गवर्नर हाउस में जामियात बनाने के बयान पर भी तंज किया। कुछ दिनों में ये तहरीक अदम एतमाद जो है ज्यादा से ज्यादा जितना डिले करें 28 के आगे जा नहीं सकते। ये 28 से या 29 से जो भी। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं कि धरना दूंगा, इसका मतलब है इसके नंबर पूरे नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं, अभी 10:30 बज रहे हैं, अब 2 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और आज वोटिंग करा देना। आज उस पे अदम एतमाद पे वोट करा दे। लोगों को छोड़े नहीं। 10 लाख जमा करने, कितने जमा करने ऐवान सदर में, वजीर आजम हाउस में, गवर्नर हाउसेज में और चीफ मिनिस्टर हाउसेज में यूनिवर्सिटियां बन गई हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने काफ लीग से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद कर दी। कहा चौधरी बरादरान हमारे साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बयान में परवेज खटक ने कहा कि इत्तेहादी जमात के हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी है और रहेगी। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में वज़ीर आज़म इमरान खान का साथ दिया।
پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کے متعلق آگاہ نہ کرے، مجھے امید ہے کہ یہ نہیں کریں گے. اگر یہ کریں گے اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ایک مرتبہ بہت بڑا یو ٹرن لیں گے. کل وہ عمران خان کے نئے نئے آ رہے ہوتے ہیں نا، جو اردو کی ماشاءاللہ اردو دان ہیں بہت بڑے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اردو میں. عمران خان تو غالب کے بھی استاد ہیں، شاید مرزا غالب نے بھی ان سے اردو پڑھی تھی، اور شاید بہت بڑے بڑے شاعر تاریخ کے گزرے ہیں، انہوں نے بھی عمران خان سے اردو پڑھی تھی، سیکھی تھی. کل انہوں نے ایک نئی چیز نکالی ہے، وہ پھل کا ٹوکرا ہوتا ہے نا، انہوں نے ٹوکرے کا پھل نکالا ہے. کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف ٹوکرے کا پھل لے کے چلا گیا ہے. یار اب مطلب سٹیا گئے ہیں بیسیکلی. میں ہی نہیں کہتا کہ اردو بری ہے، لیکن پریشان اتنے ہیں. قانون کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے نا، قانون کو ہاتھ میں لینا ہوتا ہے، یہ اس کو بھی الٹا کچھ کہہ جاتے ہیں. تو بہرحال میں ان کو اس پہ اجازت دیتا ہوں، اتنی اسپیس دیتا ہوں، اتنی گنجائش دیتا ہوں کہ بندہ پریشان ہوتا ہے، گھبرایا ہوتا ہے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا نا کہ وہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں، تو یہ جو کانپیں ٹانگتی ہیں نا پھر ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ اس اسٹیج پہ ہیں، اب وہ ٹانگیں ان کی نہیں کانپ رہی ہیں، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. تو بہرحال کل بھٹو صاحب بھی ان کو بڑے اچھے لگے، ان کی بڑی تعریف کی. بڑا خوددار لیڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، عمران خان کو کل پتہ چلا. پھر کل پاک فوج کی بھی بڑی تعریف کر رہا تھا کہ اگر فوج نہ ہوتی تو شاید ہمارا ملک نہ ہوتا، بچتا نہیں. پھر اس نے کہا کہ شاید یہ بھی کہا اس نے کہ اگر کوئی آرمی چیف کو برا کہتا ہے تو مجھے بہت وہ لگتا ہے. ماشاءاللہ بڑی زبردست باتیں کل کی انہوں نے. تو وہ عمران خان کون تھا جو 2-3 دن پہلے کچھ اور کہہ رہا تھا، جو کہہ رہا تھا جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ پتہ نہیں جانور ہوتا ہے. پھر وہ مزے کی بات کہی تھی، میں نے اس دن بھی دہرائی، پھر بتاتا ہوں. بڑے دلچسپ بات ہے، آپ لوگوں نے اس کو پکڑا نہیں، میں نے پکڑ لیا تھا. صرف بندوق کی نشست نہیں کہا تھا، اس نے کہا تھا جو زنجیر مجھے پلی ہوئی تھی، پلی ہوئی زنجیر کیا ہوتی ہے مجھے نہیں پتا. زنجیر پڑی ہوئی ضرور ہوتی ہے کچھ چیزوں کو، نیوٹرلوں کو زنجیر مجھے پلی ہوئی تھی، وہ زنجیر نکل گئی ہے اور میں بڑا خطرناک ہو گیا ہوں. تو اب اندازہ لگا دیں جب پڑی ہوتی ہے اس کی زنجیر اگر کھل جائے، وہ خطرناک ہو جائے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کس طرح لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے، یہ آپ کے علم میں ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے ہاسپٹل میں ویکسینز ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی ڈیمانڈ کریں کہ اسپتالوں میں ویکسین جو ہے نا وہ وافر مقدار میں ہونی چاہیے. بڑی مہربانی. اچھا سعید صاحب یہ بتائیے کہ آج طاہر اشرفی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی زبان بہت شائستہ ہو گئی ہے، کل کے جلسے میں انہوں نے بڑی شائستہ زبان بولی ہے. آپ سمجھتے ہیں بڑی شائستہ زبان بول رہے ہیں اب عمران صاحب؟ کل کے جلسے میں شائستہ ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کل کے جلسے میں ہوئی ہے نا، مطلب اسے ایک دن پہلے تک تو نہیں تھی نا. آج بھی اگر یہ خود اعتراف نہیں ہے کہ پہلے شائستہ نہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زبان ناشائستہ تھی اور کل کے جلسے میں بڑی شائستہ ہو گئی ہے زبان. اگر عمران خان کو کہیں کہ وہ کہہ دے کہ میری زبان شائستہ ہو گئی تو میں مان جاؤں گا. یہ لفظ بھی نہیں کہہ سکے گا، اس لیے کہ جو آدمی دستاویزات نہیں کہہ سکتا، جو آدمی معیشت نہیں کہہ سکتا، جو آدمی روحانیت نہیں کہہ سکتا، جو آدمی خاتم النبیین نہیں کہہ سکتا، جو آدمی نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کہہ سکتا، وہ آدمی قیادت تو بیچارہ قیادت کوئی اور ہے اس کی. تو بہرحال عمران خان کی زبان شائستہ مجھے نہیں سمجھتا آتی کہ ہو جائے گی، اس لیے کہ جو عمران کی کیفیت ہے نا وہ گھبراہٹ سے، بوکھلاہٹ سے، سٹ پٹاہٹ سے، پاگل پن سے بھی اوپر چلی گئی ہے. تو جس کیفیت میں وہ مبتلا ہیں، بلاول صاحب نے بالکل صحیح کہا کہ وہ کہاں پہ ٹانگ گئی ان کی. سر صاحب یہ پاکستان میں روایت رہی ہے کہ جب ذرا سارا سیریس ہو تو جو بزرگ سیاست کے اسٹیبلشمنٹ والے وہ بھی انوالو ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک عجیب سی سینیریو ہے کہ پی ڈی ایم اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں ماس جلسے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اہم خبر ہے جس کے علاقے لنڈیوال میں گھر میں سلنڈر دھماکہ ہوا، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں. دھماکے کے نتیجے میں 5 افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا. زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے. کوہاٹ کا علاقہ، یہاں پر گھر میں سلنڈر میں دھماکہ ہوا، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق ہو گئے. سوات میں آج ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے. تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے. پنڈال کو بینرز اور پارٹی کے جھنڈوں سے سجا دیا گیا. وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن کی پابندی کے باوجود جلسے میں شرکت اور خطاب کریں گے.
گراسی گراؤنڈ میں منعقدہ جلسے سے پی ٹی آئی کے دیگر سینئر رہنما بھی خطاب کریں گے۔ سوات میں آج ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے کے تمام انتظامات مکمل۔ وزیر اعظم عمران خان الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پابندی کے باوجود اس جلسے میں شرکت اور خطاب کریں گے، اور خبریں ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد سے سوات کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ گراسی گراؤنڈ میں منعقدہ جلسے سے پی ٹی آئی کے دیگر سینئر رہنما بھی خطاب کریں گے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے الیکشن کمیشن سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بیان میں کہا الیکشن کمیشن کے حکم ضابطہ اخلاق کے خلاف ورزی جرم ہے، عمران صاحب کو سزا ملنی چاہیے۔ عمران صاحب اپنے طرز عمل سے بتا رہے ہیں کہ انہیں آئین اور قانون کا احترام نہیں۔ آج تقریر میں اربوں کی غیر قانونی فورن فنڈنگ، ذاتی ملازمین کے ذریعے منی لانڈرنگ، 1 کروڑ نوکریوں، 50 لاکھ گھروں کا حساب لے کر آئیں، معاشی تباہی، بے روزگاری، مہنگائی کا اعمال نامہ بھی لے کر آئیں۔ آپ بہار کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ عقائد حزب اختلاف شہباز شریف کا موجودہ سیاسی صورتحال پر دلچسپ تبصرہ، ٹویٹ میں لکھا آپ تمام پھول کاٹ سکتے ہیں لیکن بہار کو آنے سے روک نہیں سکتے۔ اس سے قبل مولانا فضل الرحمان کہہ چکے ہیں بہار آئے نہ آئے خزاں جانی چاہیے۔ قومی احتساب بیورو کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس میں سابق آئی جی سندھ غلام حیدر جمالی سمیت مزید 11 انکوائریز کی منظوری دے دی گئی ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی زیر صدارت نیب ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس میں غلام حیدر جمالی سمیت مزید 11 انکوائریز کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں ڈسٹرکٹ ڈائریکٹر محکمہ زراعت ڈی آئی خان کے افسران اہلکاروں کے خلاف تحقیقات کی بھی منظوری دی گئی۔ وزیر مملکت اطلاعات فروخ حبیب نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہر فورم پر اسلامو فوبیا کے حوالے سے بات کی۔ قرارداد پوری دنیا کے مسلمانوں کی ترجمانی کرتی ہے، وزیر اعظم مسلمانوں کی ترجمانی جاری رکھیں گے۔ اپوزیشن پر وار کرتے ہوئے فروخ حبیب نے کہا مولانا فضل الرحمان اسلام کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو اسلام نہیں، اسلام آباد عزیز ہے۔ اسلامو فوبیا کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہمیشہ اس کے اوپر بات کرتے رہے، اور خاص طور کے اوپر عالمی فورمز کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ اسلامو فوبیا، ناموس رسالت کے حوالے سے دنیا کے اندر بسنے والے 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کی جو ہے وہ بھرپور انداز سے ترجمانی کی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے نائجیریا کے وزیر دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ بشیر صالح مگاشی نے ملاقات کی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی اور علاقائی سیکیورٹی تعاون کے امور پر گفتگو کی گئی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا پاکستان نائجیریا کو افریقہ میں اہم ریاست کے طور پر دیکھتا ہے۔